بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اجیر کی قسموں کا بیان چل رہا تھا۔ اجیر کی دو قسمیں، اجیر مشترک اور اجیر خاص۔ اور جو اجیر مشترک ہوتا ہے، اگر اس کے پاس کوئی سامان ہلاک ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ ضمان دیتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ یہاں پر مثالوں کے اندر یہ کہا گیا کہ اگر اس کے اندر تعدی پائی جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس سے ضمان لیا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک چیز بیان کر رہے ہیں کہ ایسا ہے جو شخص جو اس کے کام کی وجہ سے تلف ہو گیا، کوئی چیز تلف ہو گئی، اب یہاں پر جو ہے اس سے بچنا جو ہے سرایت کرنے سے بچنا ممکن تھا۔ ایسا کام تھا جس میں جو ہے وہ سرایت کرنے سے بچنا ممکن تھا۔ پیچھے آپ مسئلہ بیان کر چکے ہیں جس میں کوئی چیز جو ہے وہ بچنا ممکن نہ ہو سکے، تو ایسی صورت میں امام اعظم کے نزدیک جو ہے تاوان نہیں ہوگا۔ لہذا دوسرا، اب یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ جہاں پر کوئی اپنے کام کیا اس نے اور کام میں جو ہے وہ نقصان کو سرایت کرنے سے بچنا ممکن تھا، تو ایسے کام جو ہیں وہ صلح کے ساتھ مقید ہوتے ہیں۔ صلح کے ساتھ مقید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ درستگی کے ساتھ مقید ہوتے ہیں۔ لہذا ایسا کام جو درستگی کے ساتھ مقید ہوگا اسے درست کرنا ہی ہوگا۔ لہذا یہ دونوں نوع کو شامل نہیں ہوگا کہ چاہے وہ عیب والا بھی کام کر دے چاہے وہ درستگی والا کام کرے۔ لہذا ہر وہ کام جو اجیر مشترک کرتا ہو اور وہ اس کے کام کی وجہ سے تلف ہوتا ہو تو وہاں اس کام کی درستگی کا اعتبار کیا جائے گا۔ اب اگر اس میں وہ خراب کرتا ہے تو اس کی وجہ سے ضمان دے گا۔ مثال کے طور پر کپڑا اس کے کوٹنے کی وجہ سے پھٹ گیا، کپڑا لے گیا تو دھلنے کے لیے، اب یہ اس نے کام کیا، اس کام میں جو ہے اس کپڑا اس نے کوٹتا رہا وہ پھٹ گیا۔ اسی طرح جانور پر کوئی سواری لادا کوئی چیز، وہ سامان پھسل کر کے ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح کرایہ دار سامان کو جس رسی سے باندھتے ہیں وہ رسی ہی ٹوٹ جائے تو ایسی صورت میں یا جو ہے کشتی میں جو ہے کشتی اس کے کھینچنے کی وجہ سے کیا ہو جائے، غرق ہو جائے۔ کشتی کو کھینچ رہا تھا ڈوری سے، کشتی غرق ہو گئی اس کے کھینچنے کی وجہ سے، تو ان تمام صورتوں میں کیا کرے گا، وہ ضمان ادا کرے گا۔ اور امام شافعی اور امام زفر فرماتے ہیں کہ اس پر جو ہے ضمان نہیں ہوگا اس صورت میں، کیونکہ یہ جو ہے مالک جو ہے اس کام کا کرانے والا، اس نے گویا کہ مطلقاً اسے بالفعل جو ہے مطلقاً فعل کی اجازت دی ہے، کام کرنے کی اجازت دی ہے۔ لہذا اس کا اجازت دینا یہ چاہے وہ درست کام کرے چاہے وہ خراب کام کرے دونوں کو شامل ہوگا۔ لیکن امام اعظم تو وہ فرماتے ہیں تو دونوں کو شامل ہوگا، تو یہ ایسے ہی ہوگا ان کے نزدیک جیسے کہ اجیر خاص اگر کوئی انسان کا گھر کا آدمی ہے کوئی کام خراب کر دیتا ہے تو اس پر جو ہے ضمان نہیں ہوتا ہے، تو اجیر خاص پر انہوں نے قیاس کیا۔ اور جیسے کہ کوئی دھوبی کی مدد کرنے لگا دھلانے میں، اب دھلانے میں مدد کرتے ہوئے اس سے پھٹ گیا کرتا تو ایسی صورت میں اس سے بھی ضمان نہیں لے آتا ہے۔ تو ایسے ہی یہاں پر بھی یہ دھلاتا اس سے پھٹ گیا، یہ سارے کام اس سے خراب ہو گئے تو ایسی صورت میں اس سے ضمان نہیں لیا جائے گا، کیونکہ ایسی صورت میں جو کام کرا رہا ہے اس کا جو قول ہے حکم دینا وہ دونوں طرح کے فعلوں کو شامل ہوگا، چاہے وہ درست ہو چاہے وہ خراب ہو۔ لہٰذا جب اسے دونوں شامل تھے تو اس کی وجہ سے ہلاک ہونے کی بنیاد پر ضمان نہیں لیا جائے گا۔ اس لیے کہ گویا اور امام اعظم فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو حکم تھا اس کا دینا، اجازت دینا کہ یہ کام کرو، تو اجازت جو تھی ایسی اجازت کے تحت داخل تھی، اجازت جو اس کی داخل تھی وہ اجازت وہ مطلق عقد کے تحت داخل نہیں تھی، بلکہ جو عقد کے تحت آ سکتا ہو، اور عقد کے تحت آنے والی جو تھی وہ عمل صالح تھا۔ لہذا ضروری تھا کہ اس کے لیے کون سا کام کرنا چاہیے،
عمل صالح کرنا چاہیے تھا، اسے ایسا کام کرنا چاہیے تھا کہ کپڑا خراب نہیں ہوتا. اب یہاں اس نے ایسا کام کر دیا جو درست نہیں ہے، اس لیے کہ عمل صالح ہی یہی سبب بنتا کس کا؟ اثر کا. اثر سے مراد یہی معقود علیہ بنتا حقیقتاً، یہی معقود علیہ تھا حقیقتاً. لہذا جب یہ درست نہیں ہوا تو اب اسے جو ہے اجرت بھی نہیں ملے گی. حتیٰ کہ اگر کوئی دوسرا انسان اس کے علاوہ کوئی اسی کام کو کر دیتا، مثال کے طور پر مجھے رکھا، زید کو رکھا، کام کے لیے دیا، زید نے بکر سے کرا دیا، اگر وہ عمل صالح کیا ہے تو اسے اجرت ملے گی. تو اب ایسی صورت میں لہذا جو ہے یہاں پر جو فساد کر دینا، جو بگاڑ دینا کپڑے کو، یہ معزون میں نہیں آئے گا. کپڑے کو اس نے بگاڑ دیا، خراب کر دیا، یہ اجازت کے تحت داخل نہیں ہوگا. جب اجازت کے تحت داخل نہیں ہوگا لہذا ایسی صورت میں ضمان ادا کرے گا. وما تلفا بعملہ کا تحریق الثوب کا تخریق الثوب من دقی، اور جو اس کے عمل سے تلف ہو جائے، جیسے کہ کپڑا پھٹ جائے اس کے کوٹنے کی وجہ سے، وزلق الحمال، اسی طرح جو ہے وہ لادی ہوئی چیز جو ہے وہ پھسل جائے، اسی طرح وہ رسی کا ٹوٹ جانا، الذی یشد بہ المکارہ الحملہ، جس سے کرایہ دار جو ہیں وہ اپنے سامان کو باندھتے ہیں، وہ رسی کا ٹوٹ جانا. اسی طرح اس رسی کا ٹوٹ جانا جس سے کرایہ دار سامان کو باندھتے ہیں. وغرق السفینہ بمدہ، اسی طرح کشتی جو ہے وہ غرق ہو جائے اس کے کھینچنے کی وجہ سے، مضمون علیہ، اس پر کیا ہوگا؟ ضمان ہوگا. وقال زفر والشافعی رحمہ اللہ تعالی، امام زفر امام شافعی فرماتے ہیں لا ضمان علیہ، اس پر کوئی ضمان نہیں ہوگا. لأنہ امرہ بالفعل مطلقا، اس لیے کہ جو ہے سامان والے نے جو کیا دیا ہے، اسے مطلقاً فعل کا حکم دیا ہے. فینتظم بنوعی، تو لہذا اس کا حکم دینا دونوں نوع کو شامل ہوگا، اور فعل کی کام کی دونوں نوع، المعیب والسلیم. کون کون سی دونوں نوع؟ عیب دار وہ ہو چاہے وہ صحیح سالم ہو. وسارہ کا اجیر الوحدی و معین القصار، تو ان کے نزدیک یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ اجیر خاص کوئی کام کر رہا ہے یا جو ہے دھلائی کرنے والے کی مدد کرنے والا. تو اب ان پر جو ہے ضمان نہیں ہوتا، اگر ان کے پاس ہلاک ہو جائے تو ایسے ہی یہاں پر اس سے بھی ضمان نہیں لیا جائے گا. وَلَنَا أَنَّ الدَّاخِلَ تَحْتَ الْإِذْنِ مَا هُوَ الدَّاخِلُ تَحْتَ الْعَقْدِ، ہماری دلیل یہ ہے کہ یعنی اذن یعنی اجازت کے تحت داخل ہونے والی وہ چیز داخل ہوگی جو عقد کے تحت آتی ہو. اجازت کے تحت داخل ہونے والی وہ چیز مانی جائے گی جو عقد کے تحت داخل ہوتی ہو، اور عقد کے تحت داخل ہونے والا وہو العمل الصالح، اور وہ کون ہے؟ عمل صالح ہے. لأنہ هو الوسیلۃ الی الاثر، اس لیے کہ عمل صالح ہی یہی اثر ہے، کیا ہے؟ وسیلہ ہے اثر کا. اثر کا مراد جو اس کے فعل سے ظاہر ہوتا ہے، اس کے اندر، کس کے اندر؟ شے کے اندر. اثر سے مراد یہاں پر وہ المعقود علیہ حقیقتاً، اور وہی کیا ہے؟ معقود علیہ حقیقتاً، یعنی معقود علیہ کا صحیح و سالم ہونا. اس لیے کہ اب ایسی صورت میں حتیٰ لو حصل بفعل الغیر، یہاں تک کہ اگر یہ کام کسی دوسرے کے ذریعے سے ہوا اور عمل صالح ہو گیا، یجب الاجر، تب بھی کیا ہو جائے گا؟ اجرت واجب ہوگی. فلم یمکن مفسد معذورا فی، لہٰذا عمل میں جو فساد ہے، بگاڑ والا جو کام ہے، وہ اس میں اجازت کے تحت داخل نہیں ہوگا. فلم یمکن المفسد، لہذا بگاڑنے والا جو کام ہے وہ اجازت میں داخل نہیں ہوگا. لأنہ لیس بوسیلۃ الی الاثر، کیونکہ یہ اثر کا وسیلہ نہیں ہے. یعنی کیا اثر کا؟ یعنی معقود علیہ کو پیش کرنے کا، معقود علیہ کو صحیح و سالم پیش کرنے کا وسیلہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ بگاڑ دیا جب کام کو تو وہاں معقود علیہ صحیح طور پر پیش نہیں کیا جا سکے گا. اب انہوں نے جو معین پر قیاس کیا، مدد کرنے والا اگر کسی کو مدد کر رہا تھا، میں آپ کی مدد کر رہا تھا کپڑا دھلانے میں، پھٹ گیا تو ضمان مجھ سے نہیں ہوگا، تو کہیں گے کہ بھائی مدد کرنے والا تو متبرع ہے نا، مدد کر رہا ہے جو انسان وہ تو تبرع احسان کر رہا ہے، اور تبرع احسان کرنے والے کو مصلح کے ساتھ مقید نہیں کیا جاتا ہے، وہ تو اس کے کام کو آپ کیا ہے صلح کے ساتھ مقید نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اگر آپ کسی کو کوئی کام کرے گا آپ کا، بھائی اچھا کرنا، گڑبڑ ہو گیا پیسے لیں گے، تو کوئی بھی کام نہیں کرے گا. پھر کیا ہے؟ آپ کی مدد کرنے لگا
اور آپ شرط لگا دیں دیکھیے کر رہے ہیں صحیح کریں گے تو صحیح ہے، اگر خراب ہو گئے پیسے لیں گے، کیوں دے گا وہ، کرے گا اب نہیں ہے؟ تو پھر ایسا متبرع کوئی کام کرے گا ہی نہیں کسی کا اگر آپ یہ قید لگا دیں گے۔ تو اب کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں لہذا جو متبرع انسان ہے اس کے کام کو مسئلے کے خاص مقید نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ایسی صورت میں اگر قید کر دیں تو وہ تبرع کرنے سے رک جائے گا۔ اور ہم جس مسئلے میں بحث کر رہے ہیں یہ تو اجرت کی وجہ سے کام کر رہا ہے، اجرت کی وجہ سے کام کر رہا ہے، تو لہذا یہاں پر اس کو مقید کیا جائے گا کس کے ساتھ؟ مسئلے کے ساتھ۔ اور آپ اجیر خاص پر جو قیاس کر رہے ہیں اجیر خاص، تو کہہ رہے ہیں اجیر خاص کا مسئلہ الگ ہے، وہ اس کو آگے بیان کریں گے، کیونکہ اجیر جو خاص ہوا کرتا ہے وہ انسان جو ہوتا ہے وہ اپنی جو چیزیں ہوتا ہے نا گھر کی، وہ اس کو اپنی ہی سمجھنے لگتا ہے۔ جب اجیر خاص ہو جاتا ہے انسان تو گھر کا ایک فرد بن گیا، ممبر فرد بن گیا، تو وہ اب اس کے اندر کوتاہیاں نہیں کرتا ہے۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ میرا مالک ہے، اب میں رات دن اس کا گھر کا ایک ممبر بن چکا ہوں تو میں نقصان نہیں پہنچاؤں گا اس چیز کو۔ تو اجیر خاص سے اگر کچھ ہو جاتا ہے غلطی تو گھر والے بھی معاف کر دیا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر کا ایک اجیر ممبر بن گیا، سارا کام وہی کر رہا، روزانہ کا ہے، اب وہ تھوڑا بہت بگڑ گیا اسے تو بس یہ تو کر دیں گے، ڈانٹ دیں گے اسے، دیکھ کے کرنا چاہیے تھا آپ کو، لیکن جو ہے اس کی تھوڑی بہت کیا ہوتی ہے، اس کی اگر بگڑ جاتا ہے تو اسے معاف کر دیا کرتے ہیں۔ تو اجیر خاص پر قیاس نہ کریں، کیونکہ اجیر خاص سے شفقت کی جاتی ہے اجیر خاص پر گھروں کے اندر۔ تو اجیر خاص جو ہوتا ہے وہ روزانہ کا مقرر ہے اس کا، تو اس پر جو ہے شفقتیں ہوتی ہیں۔ تو اجیر خاص پر بھی آپ قیاس نہیں کر سکتے۔ اور یہ اجیر جو مشترک ہوا کرتا ہے، اجیر مشترک کے اندر کیا ہوتا ہے، اجیر مشترک آپ کا لے گیا، میرا لے گیا، سارے کپڑے لے گیا، تو وہ ایک بلا کھلا دھو رہا ہے، اسے کوئی رعایت نہیں کسی کی، سب میری نظر میں ایک ہی طرح ہے، تو یہ اجیر مشترک ہوتا ہے۔ برخلاف المعین لأنہ متبرع، برخلاف مدد کرنے والا، لأنہ متبرع، کیونکہ وہ تبرع کرنے والا ہے، فلا یمکن تقیید، لہذا اس کے عمل کو جو ہے مقید نہیں کر سکتے بالمصلح، صلاح کے ساتھ، درستگی کے ساتھ، ولا لأنہ یمتنع التبرع، کیونکہ وہ تبرع کرنے سے رک جائے گا ایسی صورت میں۔ وفیما نحن فی، اور جس مسئلے میں ہم بحث کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کس سے کر رہا ہے، اجرت کی بنیاد پر کیا کام کر رہا ہے، فامکن تقیید، لہذا اس کے عمل کو جو ہے وہ درستگی کے ساتھ مقید کرنا ممکن ہے۔ بخلاف اجیر الوحدی، برخلاف اجیر خاص کے، علی ما نذکر، جیسا کہ ہم اس کو ذکر کریں گے آخری باب میں انشاءاللہ تعالی، وانقطاع الحبل من قلت اہتمامی، بعد میں آئے 3-4۔ تو اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ وانقطاع الحبل من قلت اہتمام، اور رسی کا جو کٹ جانا، یہ ٹوٹ جانا، یہ اس کی توجہ کے کم کرنے کی وجہ سے ہوا۔ رسی ٹوٹی کیسے؟ تم نے سامان باندھتے ہوئے خیال نہیں کیا تھا رسی ہمیں صحیح رکھنی چاہیے تھی، تو رسی کا ٹوٹ جانا یہ ہوا کہ اس کے باندھنے میں جو ہے اس کی توجہ کے کم ہو جانے کی وجہ سے فکان من سنی، تو گویا کہ کس کی طرف سے پایا گیا، اسی کی طرف سے پایا گیا، لہذا ایسی صورت میں ہلاک ہوا تو اب تاوان دے گا۔ یہ کشتی والے میں ڈوب جانے میں اس کے کھینچنے کی وجہ سے ہوا ہے، اس نے کھینچا، جو ہے کشتی کے کھینچ رہا تھا، یہ صحیح کر کھینچی نہیں اس نے، تو یہ بھی ہر طرح کا کام میں اسی کی طرف سے ہوا ہے، کوتاہی پائی گئی، تو اب ایسی صورت میں ضمان ادا کرے گا۔ اب کہتے ہیں کہ الا انه لا يضمن به بنو آدم ممن غرق في السفینہ، یہاں پر ایک مسئلے کا مستثنیٰ کر رہے ہیں کہ سامان جو ہے وہ سامان ہلاک ہو گیا تو سامان کا تو ضمان دے گا یہ، لیکن اگر یہ کوئی انسان ہلاک ہو گیا تو اس کا ضمان نہیں دے گا وہ، کیونکہ یہاں پر جو ہوتا ہے کہ مثلاً اس طور پر کہ بنی آدم اگر وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، کشتی میں ڈوب گیا، تو ایسی صورت میں وہ اس کا ضمان ادا نہیں کرے گا، یا جانور سے انسان گر گیا، اگرچہ اس کے چلانے کی وجہ سے ہو، اس کے ہانکنے کی وجہ سے ہو، تو کہتے ہیں کہ یہاں پر ضمان نہیں دے گا، کیونکہ عام طور پر جو ہے بھائی یہ خود بیٹھا کیوں نہیں صحیح کر کے، سامان کا ایسا تھا جو غیر ذوی العقول سے تعلق رکھتا تھا، اس کو سامان کو حفاظت سے رکھنا اس کی ذمہ داری تھی۔ تو اب کہتے ہیں کہ کیونکہ واجب جو ہوتا ہے وہ آدمی کا ضمان ہوتا ہے، اور آدمی کا ضمان جو ہے یہ عقد کی وجہ سے واجب نہیں ہوتا ہے، جنایت پائی جائے تو ہوتا ہے۔
اچھا، جنایت کا جو ضمان ہوتا ہے وہ ضمان واجب ہوتا ہے جنایت کی وجہ سے، اور جنایت کا ضمان کون ادا کرے؟ اس کی برادری ادا کرے۔ کون؟ برادری ادا کرتی ہے، مارنے والے کی برادری ادا کرتی ہے، گھر والے ادا کرتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ وہ جو ہیں وہ اس طرح کا ضمان ادا کریں گے ہی نہیں، وہ تو عقود کا ضمان تھوڑی ادا کریں گے، تو وہ عاقلہ جو ہے وہ اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف جنایت والا ضمان ادا کریں گے، اور جنایت یہاں پائی نہیں گئی اس کی طرف سے، تو لہذا جو مال اگر ہلاک ہو گیا، مال کا تو ضمان دے گا یہ، لیکن اگر کوئی جانی نقصان ہو گیا تو جانی نقصان کا ضمان ایسا نہیں کرے گا یہ۔ الا انه لا يضمن به بني آدم في ممن غرق في السفینہ، مگر ہاں جو ہے انسان اگر وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اس کشتی میں ڈوب جاتا ہے، تو اس کا ضمان ادا نہیں کرے گا۔ او سقط من دابتی، یا اس کی سواری سے وہ گر جائے تب بھی اس کا ضمان ادا نہیں کرے گا وہ۔ وَإِنْ كَانَ بِسَوْقِ وَقُودِ، اگرچہ یہ اس کے ہانکنے کی وجہ سے ہو یا اس کے چلانے کی وجہ سے ہو۔ لِأَنَّ الْوَاجِبَ ضِمَانُ الْآدْمِی، کیونکہ یہاں پر واجب کو ہوگا آدمی کا ضمان ہوگا، وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ بِالْعَقْدِ، اور آدمی کا ضمان جو ہے وہ عقد کی وجہ سے واجب نہیں ہوا کرتا۔ وَإِنَّمَا يَجِبُ بِالْجِنَایَةِ، بلکہ آدمی کا جو ضمان ہوتا ہے وہ جنایت کی وجہ سے واجب ہوا کرتا ہے۔ وَلِهَذَا لَا يَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، اسی وجہ سے جنایت کا جو ضمان ہوا کرتا ہے یہ واجب عاقلہ پر ہوتا ہے، عاقلہ سے مراد اس کی برادری پر ہوتا ہے۔ وَضِمَانُ الْعُقُودِ لَا تَتَحَمَّلُ الْعَاقِلَةُ، اور عقود کے جو ضمان ہیں وہ عاقلہ اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ یہاں تو عقود کا ضمان ہوا ہے تو صرف عقود کا ضمان یہ ادا کرے گا، اور جنایت اس کی طرف سے پائی نہیں گئی انسان کو مارنے میں، تو ایسی صورت میں اس کا وہ ادا نہیں کرے گا۔ عقود یہ عقد ہوا ہے نا، عقد بیعہ، عقد اجارہ وغیرہ، اس لیے کہ لِأَنَّهُمْ لَا يَتَحَمَّلُونَ إِلَّا ضِمَانَ الْجِنَایَةِ، اس لیے کہ وہ صرف جنایات کے ضمان کو ادا کرتے ہیں، وہ ادا یہ نہیں کرتے۔ ٹائم ہو گیا، چلیں رہنے دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔